الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن مجید کی دلوں پر عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے. سننے والے کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے. جن کو سمجھ میں آتا ہے ان کو بھی، جن کو معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو بھی یہ قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دلوں کے اندر. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے. اسی طرح اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب ان پر اللہ کے رسول کی پر نازل کردہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ تاثیر عربی پڑھنے سے ہوتی ہے. آج کل بہت سارے لوگ قرآن مجید عربی میں نہیں پڑھ پاتے یا نہیں پڑھنے آتا. تمل میں، انگریزی میں، اردو میں اس کا معنی یاد کر لیتے اور دعویٰ کا کام کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دعویٰ کا کام نہیں آ سکتا، یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. عربی میں پڑھے تو ہی فائدہ ہوگا. ہمارا یہ تجربہ ہے اور لوگوں نے بھی بتایا. اور پڑھنا بھی کیسے؟ طرز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، دل کے گہرائی کے ساتھ پڑھنا. جب چل کر اثر ہوتا ہے. صرف ترجمہ سنانے سے، معنی سنانے سے وہ اثر نہیں پیدا ہوتا سننے والے کے دل میں. اس کا خیال کرنا چاہیے. اور پڑھیں بھی تو بہت اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یتغن بالقرآن. جو آدمی کے قرآن اچھی طرح نہ پڑھے، اچھے لہجے میں، اچھے طرز میں نہ پڑھے، وہ نہیں ہے ہم میں سے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نبی کی قرات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں جو کہ ٹھیک اچھی طرح سے لہجے کے ساتھ، طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں. نبی جب پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا کہ بھی قرآن نازل ہوتا ہے. تو قرآن کی یہ تاثیر ہے. قرآن مجید پر حضرت داؤد علیہ السلام، ایک تو ان کی آواز بھی بہت پیاری تھی. پڑھتے تھے وہ پہاڑوں کے پاس کہیں بھی تو صاحب پتھروں سے بھی آواز آنے لگتی. مچھلی جو پانی میں تیرتی وہ بھی رک جاتی. پرندے جو اوپر اڑتے وہ بھی ان کی آواز سن کے اتر جاتے. تو زبور میں بھی ایسی تاثیر تھی اور قرآن مجید میں بھی ایسی تاثیر ہے کہ صاحب جو پڑھتے ہیں آدمی کا دل جھک جاتا ہے. آدمی تو آدمی میرے بھائی، اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا، آپ دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتا، متصدعا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے، آیتوں کی تاثیر سے. پہاڑ، چٹان اتنی مضبوط لیکن وہ بھی پھٹ جاتی ہے. یہ قرآن مجید کی تاثیر ہوتی ہے. کہاں؟ پتھروں پر بھی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. تمہارے دل ان سب آیتوں کو سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے، نرم نہیں ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہیں. اس لیے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں
کہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں. بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے, بے ہوش ہو کے گر جاتے, اور بعض پتھر تو رونے لگتے ہیں, ان سے پانی بہنے لگتا ہے. اب دیکھیے قرآن کے اندر کیسی باتیں ہیں. پتھر سے آنسو بہنے لگے, پتھر گر جائے, پتھر پھٹ جائے, یہ سب باتیں ہوتی ہیں قرآن کی تاثیر سے. لیکن اگر ہم غور سے سنیں, اس کا معنی سمجھ میں آئے, تو ہمارے دلوں سے بھی وہ کیفیت, ہمارے دلوں میں بھی وہ کیفیت پیدا ہوگی. لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا ہے. بہت کم لوگ متاثر ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سے, اس لیے کہ قرآن مجید کی جیسی تلاوت ہونی ویسے نہیں ہوتی. قرآن مجید کو جیسے سننا چاہیے ویسے سنتے نہیں ہیں. ہمارا تجربہ دوسرے لوگوں کا بہت تجربہ ایسا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو پکڑ لیتے ہیں. برے شیطان جادو کے ذریعے, سائے کے ذریعے انسان پر سوار ہو جاتے ہیں. اب ان کو بھگانے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو مارے 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 بھاگ جاتا, پھر آ جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ قرآن مجید پڑھا جائے, آیتیں پڑھی جائیں, رونے لگتا ہے, آواز کرنے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے, چلانے لگتا ہے, کہتا ہے میں چلا جاؤں گا. کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھے. اب وہ مسلمان ہے, کافر ہے, عیسائی ہے, معلوم بھی نہیں, لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تڑپنے لگتا ہے. میرے بھائی, یہ قرآن مجید کی کتنی بڑی تاثیر ہے, کتنا بڑا اثر ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑی باتیں, بڑی حکمتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں. یہ قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دم کرنے سے, قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر پانی میں پھونک کر پینے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو گئی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, اور ان کے بہت ساری کتابیں ہیں. یہ کتاب ان کی ہے الجواب الکافی. ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی کو بیماری ہے, وہ بیماری دور نہیں ہوتی ہے, بہت علاج کرتے ہیں مگر ان کو شفا نصیب نہیں ہوتی ہے. آپ اگر اس بیماری کا علاج بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. لیکن انہوں نے کیا بیماری ہے یہ نہیں لکھا, کہا بیماری ہے, اور وہ بیماری بڑھتے جاتی ہے, اور اس بیماری کا علاج نہیں ہے. سب لوگ پریشان ہیں, آدمی گھل رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے, ہمت اس کی جواب دے رہی ہے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا, سب اس طرح کی کیفیت. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ آدمی کسی کے عشق میں چلا گیا, کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گیا. انہوں نے وہی لکھا, دیکھو دل کے اندر بیماریاں دو ہوتی ہیں. ایک شک و شبہے کی بیماری ہوتی ہے, اللہ ہے کہ نہیں ہے, آخرت ہے کہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں, قرآن کے اندر جو باتیں, یہ شک و شبہے کی باتیں. اور دوسری بیماری ہوتی ہے شہوت کی, خواہش کی, دل جو بولتا ہے, دل جیسے کہتا ویسے چلنا. دونوں کا علاج قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے. پھر انہوں نے یہ کتاب لکھ دی 150 صفحے کی, یہ علاج ہے اس بیماری کا. اپنے متعلق کہتے ہیں میں جب مکے کو گیا بیمار پڑ گیا, کوئی حکیم نہیں, کوئی معالج نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی دوا نہیں. میں پریشان ہوا, یا اللہ میں کیا کروں. دل میں بات آئی, ارے سورہ فاتحہ ہے, یہ سورہ شفا بھی ہے, شافیہ بھی ہے, یہ اللہ کی رحمت و برکت ہے, کیوں نہ میں اس سورہ کو بار بار پڑھوں.
میں بار بار پڑھتا تھا پھونکتا تھا، بار بار پڑھتا تھا پھونکتا تھا، پھر زمزم کا پانی لیا، خوب پڑھا سورہ فاتحہ، پڑھا پھونکا اس میں اور پانی پیا۔ کہتے ہیں جو بیماری پیدا ہوئی وہ بھی چلے گئی، جو پہلے سے اگر کوئی بیماری تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، ایک دم تندرست ہو گیا۔ صحیح کہا اللہ نے، ہم قرآن مجید مسلمانوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر اتارے ہیں، کوئی خاص آیت نہیں، بعض صورتوں میں تاثیر ہے، پورا قرآن شفا ہے الگ بیماریوں کے لیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا کہ جاؤ دعوت و تبلیغ کے لیے۔ عرب کے اندر معمول یہ تھا، ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے راستے میں، کوئی بھی جا کے کسی قبیلے میں اترے تو وہ قبیلے والے ان کی کھلاتے پلاتے ٹہراتے مہمان نوازی کرتے۔ عربوں کی مہمان نوازی تو مشہور ہے۔ تو اس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند ساتھی بھی گئے، جا کے ایک بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم لوگ اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، کچھ کھلائیے پلائیے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کھلائیں گے، جاؤ باہر، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اب کیا کرتے؟ اللہ کے پیارے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی جگہ گئے، مہمان نوازی کے لیے کہا، کھانے کھلانے کے لیے کہا، نہیں کھلائے تو تم ان کا کیسا بھی اٹھا کے کھا لے سکتے، چھین کے کھا لے سکتے، کچھ بھی کر کے کھا لے سکتے جان بچانے کے لیے۔ اب ویسی صورتیں یہاں نہیں تھی، 4-5 آدمی تھے اور بستی کے اتنے لوگ، دشمن ٹائپ کے لوگ۔ یہ 5-6 آدمی آ کے ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے، کیا کریں بھائی، بھوک لگی ہے، کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، آ کے کہا بھئی ہمارے جو سردار ہیں، بستی کے مکھیا ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کو سانپ کاٹ لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی آدمی آ کر علاج کر سکتا، کیا دعا پڑھ سکتا، کیا دعا پڑھنے والا ہے کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی ہم لوگ تو آئے، تم سے درخواست کیے کچھ کھلاؤ پلاؤ، بھوکے ہیں، تم تو کچھ کھلائے پلائے نہیں، اب ہم کنڈیشن کر کے آتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے، بکری دیں گے، اچھے ہو گئے تو 200 بکری دیں گے، کہاں دیں گے، آؤ بلا کے لے کے دیکھا پڑا ہے صاحب، یا تو اس کو سانپ کاٹ دیا تھا یا شیطان اس پر سوار تھا، بیڑی پہنا کے رکھے تھے، چیخنا چلانا آواز کرنا فلاں کرنا، کوئی بیعت اٹھا کے پھینک دینا، ایسے تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے شروع کر دیا سورہ فاتحہ پڑھتے، وَلَضَّالِّينَ آمین، ایسے پڑھتے بہت مرتبے پڑھے، پتہ نہیں 40 مرتبے پڑھے، 100 مرتبے کتنے پڑھے، یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ معلوم ہوتا کہ اس کو کچھ بیماری بھی نہیں تھی، کوئی شکایت بھی نہیں تھی، نہ سانپ کاٹا نہ بیڑی، کچھ نہیں، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ اب اتنی بکریاں مل گئی ان کو، اب جب لے کر آئے بکریاں کہ بھئی یہ بکریاں تقسیم کر لیں، یا تو خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا یا ان میں سے کسی نے کہا دیکھو تم نے قرآن کا ایسے علاج کیا لیکن فیس لیے بکری، یہ حلال ہے کہ حرام ہے کیسے کہیں ہم، اس لیے ہم لوگ نہیں لیں گے بھائی۔ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جاؤ، جا کے پوچھو اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ایسا ہم نے علاج کیا اور شرط لگا کر اتنی بکریاں دو گے تو علاج کیا، یہ ہمارے لیے جائز ہے کیا اللہ کے رسول؟ ان کا کھانا آپس میں تقسیم کر لینا؟ کہا کہ ہاں جی، بہترین حلال کمائی وہ ہے جو قرآن پڑھ کر تم نے حاصل کی، لاؤ میرا بھی حصہ لگاؤ اس میں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا مجھے بھی ایک حصہ دو اگر تم کو شک ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر ابو سعید خدری سے پوچھا بھائی تم کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ تو معلوم یہ ہو کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ سب تاثیر ہے۔ امام ابن قیم کا واقعہ بھی آپ نے سنا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا۔ اس طرح قرآن مجید کی آیتوں کے اندر عجیب و غریب تاثیر ہے، جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو آدمی عجیب و غریب اثر محسوس کرتا ہے۔ بہت سارے ہندوؤں کے سامنے بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا گیا، خاموش ہو گئے۔ جو دشمن تھے، جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے،
قرآن مجید کی آیتیں سن کے خاموش ہو گئے. ان کو عجیب طرح کی ایک تاثیر معلوم ہوئی کہ صاحب یہ تو کچھ دوسری ہی بات معلوم ہوتی ہے. عربی میں پڑھنے سے، تمل میں پڑھنے سے نہیں، اردو میں پڑھنے سے نہیں، انگریزی میں پڑھنے سے نہیں. آج کل بجائے اس کے کہ لوگ قرآن مجید عربی میں یاد کریں، اردو میں، تمل میں، انگریزی میں یاد کر کے رکھیں. نہیں ٹھیک ہے میرا بھائی یہ طریقہ. سمجھانے کے لیے بول سکتے ہیں آپ اس زبان کو، لیکن عربی پڑھ کے. تو قرآن مجید کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ صاحب جس کی کوئی عجیب و غریب کیفیت ہے. انسانوں پر بھی تاثیر، پہاڑوں پر بھی تاثیر. جیسا کہ میں نے پڑھ کر سنایا، یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے، جھک جاتا پہاڑ، پھٹ جاتا پہاڑ. اب صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں، یہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسید بن حضیر. صحابی تھے، رات میں تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے. ان کے بیٹے تھے یحییٰ، ان کو بازو سلا دیے تھے، تھوڑی دور میں گھوڑا باندھ کے رکھے تھے. اب یہ پڑھ رہے ہیں تو گھوڑا اچھلنے لگا. اب انہوں نے کہا خاموش ہو گئے، گھوڑا خاموش ہو گیا. پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. انہوں نے دیکھا بھئی یہ گھوڑا اگر رسی کاٹ کے آ گیا میرے بچے پر جو ہے رون دے گا، میرے بچے کو کچل دے گا، کھدل دے گا. اس لیے انہوں نے مختصر کی اور ذرا اوپر اٹھا کر دیکھے، معلوم ہوتا ہے کہ تارے کے ساتھ آسمان نیچے آ گیا ہے، ان کے سر کو اوپر ہے. اور جتنے قریب آتا گھوڑا اچھلتا اس کو دیکھ کر. اب یہ بہرحال مختصر نماز پڑھا کے ختم کر دیے. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے، اللہ کے پیارے رسول رات ایسے ہوا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اقرا ابن حضیر، اقرا ابن حضیر، اقرا ابن حضیر، پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی. یہ فرشتوں کا ایک جھرمٹ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی تمہارے قرآن کو سننے کے لیے. اگر تم ویسی پڑھتے رہتے، صبح ہو جاتی، وہ بادل ویسی رہتا، فرشتوں کا گروپ، لوگ سب دیکھتے. تم نے بند کر دیا تو اوپر چلا گیا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا. قرآن کی تاثیر پہاڑوں پر، انسانوں پر، شیطانوں پر، فرشتوں پر بھی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یا یہ کہ صاحب حضرت ابی ابن کعب کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ صاحب وہ زکوٰۃ کے جو کھجور تھی اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کر کے رکھا تھا. آئے رات میں کوئی آدمی آ کر تھیلی بھرنے لگا، پکڑے اس کو، کہا میرے بال بچے بھوکے، میں کھایا نہیں 3 دن سے، رحم کرو، فلاں کرو. چھوڑ دیا. گئے اللہ کے رسول کے پاس، فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بھئی کیا ہوا رات؟ کہا اللہ کے رسول ایک مسکین آیا، محتاج آیا، کھجور تھیلی میں بھر کے لے گیا، رویا، چھوڑ دیا. کہا اچھا دیکھو پھر آئے گا آج. پھر بھی آیا، 3 رات بھی آیا، وہی جھولی بھرنے لگا. تیسرے رات تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا تجھے لے جا کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچا کر ہی رہوں گا، اور جو سزا دینی تجھے دوں گا. کہا جی ایسا مت کرو جی، یہ کام کرو، میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، بہت فائدہ ہوگا، مجھے چھوڑ دو، وہ دعا سکھا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ الحمدللہ آدمی، اور دعا کے پیاسے کہ صاحب جو بھی ہدایت ملے وہاں سے لے لینا چاہیے تھا. وہ شیطان، اس نے کہا دیکھو آیت الکرسی پڑھ لو نا، آیت الکرسی پڑھ لیے تو تمہاری حفاظت ہو جائے گی، سونے سے پہلے کوئی شیطان ویطان نہیں آئے گا. اچھا جاؤ، چھوڑ دی. تیسرے دن جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا ایسے ہوا، جب مجھے دعا سکھائے تو میں چھوڑ دیا. کہا کہ ٹھیک، بات تو سچی بولا مگر وہ ہے بہت بڑا جھوٹا، لیکن جو دعا سکھایا صحیح سکھایا. معلوم کون تھا وہ؟ مجھے کیا معلوم اللہ کے رسول. شیطان. اچھا شیطان تھا کیا وہ؟ حیران ہو گئے. دیکھیں شیطان نے بھی آیت الکرسی سکھا دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان نہیں رہتا ہے.
اب دیکھیے شیطانوں پر کتنا اثر ہوگا. پڑھتے ہیں گھر میں لیکن آ نہیں پاتے ہیں شیطان اس گھر کے اندر. اور پیارے نبی فرماتے ہیں 3 رات اگر آمن الرسول پڑھی جائے پھر شیطان آتا نہیں. سورہ بقرہ پڑھنے سے جو شیطان ہے بھاگ جاتا. اس کی آواز سے اتنا اس کو ڈر لگتا ہے اس قرآن سے کہ بھاگ جاتا ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. کبھی انسان کے پڑھنے سے کبھی کبھی تو ٹیپ ریکارڈ رکھ کے بھی اس سے بھی پریشان ہو جاتا ہے شیطان, بھاگ جاتا ہے, نہیں رہتا. کیسا اثر ہوتا ہے قرآن کا. ہمارے دلوں پر کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ انسانوں کے دلوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں اثر ہوا نا. نجاشی بادشاہ پر ہوا, عبداللہ بن سلام پر ہوا, کتنے لوگوں پر ہوا کہ صاحب رونے لگے قرآن مجید کی آیتیں سن کر. اور قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں, آنسو آنے لگتے ہیں ان کی آنکھوں سے. تو لہٰذا قرآن مجید کی عجیب و غریب تاثیر ہے. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ کے ڈر سے پہاڑ کانپنے لگے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس سے پہلے جن جاتے تھے آسمان کے اوپر. اللہ نے ان کو عجیب تاثیر دی ہے. وہ خود ہوائی جہاز ہے, راکٹ ہیں. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. جہاں چاہے اڑ کے چلے جاتے ہیں, سیدھے جا سکتے ہیں, اوپر جا سکتے ہیں, جیسی چاہے اپنی شکل بدل کے رہ سکتے ہیں. اپنی اصلی شکل میں تو شاید ہی کوئی دیکھا ہوگا اس کو یا کسی نے دیکھا ہوگا, لیکن وہ ہمیشہ انسانوں کی شکل میں ہی رہتے ہیں. جہاں جاتے ہیں کبھی کتے کی شکل, کبھی مرغے کی شکل, کبھی گدھے کی شکل, کبھی انسان کی شکل بنا لیتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے, عجیب و غریب ہے. عام طور پر سانپ, یہ برے شیطان جو ہوتے ہیں سانپ یا کتے کی شکل میں رہتے ہیں. کالے کتے جن کے سامنے 2 نقطے رہتے ہیں وہی سے کتے کی شکل میں رہتے ہیں وہ شیطان. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اڑ کر جاتے تھے اور اوپر تک جاتے تھے. بادل تک نہیں, آسمان تک جاتے, وہاں جا کر کان لگا کر سنتے. اللہ نے دیکھو کیا کیا ان کو کتنی طاقت دی ہے. وہاں فرشتے کچھ بات کریں کہ اللہ نے اس بندے کے لیے فیصلہ کیا, اللہ نے فلاں کے لیے فیصلہ کیا, سن کے آتے. اور فرشتے ان کو مارتے جب جاتے, مار کھا کے بھی سن کے آتے. جیسے چور ہے, جاتا ہے پولیس اسٹیشن, مار کھاتا ہے, چھوڑتے ہیں, پھر چراتا ہے, پھر جاتا ہے پولیس اسٹیشن, پھر مار کھاتا ہے, پھر چراتا ہے. ویسے ہی شیطانوں کا بھی قصہ ہے, مار کھاتے ہیں اور پھر بھی جا کے سن کے آتے ہیں, آسمان سے آ کر سناتے لوگ دنیا میں ایسا فیصلہ ہے, ایسا فیصلہ ہے. اے لوگ جو نجومی اور کاہن ہوتے ہیں, بولنے والے غیب کی باتیں, وہ اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کے بولتے ہیں. یہ ہوتا تھا. جب اللہ کے پیارے رسول نبی بن گئے, یہ شیطان اوپر جاتے تو وہاں سے آگ برستی. پریشان ہو گئے کہ صاحب یہ کیا بات ہے, دنیا میں کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کو آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے. ہم آسمان میں پہنچ کے یہ فیصلے سن نہیں سکتے. اب شیطان کے گروپ نے, جن کے گروپ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا, تم ایسٹ میں جاؤ, میں ویسٹ میں جاتا ہوں, فلاں نارتھ میں جائے, فلاں جو ہے ساؤتھ میں جائے, ہر طرف جا کے دیکھے دنیا میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو, فرشتوں نے ہمارا جانا بند کر دیا ہے, ہمارے لیے پریشان ہیں. تو ایسے گھوم رہے دنیا میں جن طرح. کیوں ایسے ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قریب نصیباً ایک جگہ ہے, وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2-4 ساتھی تھے, جنوں کا گروپ آیا. ہاتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنا. خاموش خاموش, انصتو, کچھ مت بولو, سنو, غور سے سنے. کہا یہ ہے ریزن کہ یہ نبی آ گئے, ان کو یہ کلام مل گیا, یہ قرآن مل گیا, اس کی وجہ سے اب ہم لوگوں کا اوپر جانا بند ہو گیا. پھر فوراً جا کے بولے, دیکھو جی ایسی پیاری کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ صاحب عجیب و غریب کتاب ہے, تم بھی مسلمان ہو جاؤ جی. ہم لوگ تو مسلمان ہو گئے وہ سن کے.
عربی میں سنے, اللہ کے پیارے رسول کی زبان سے سنے, مسلمان ہو گئے. قوم کو بھی دعوت دیا, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ, سب بھی مسلمان ہو جاؤ بھائی, ایمان لاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, عذاب سے تم کو بچا لے گا. تم ایمان لائے نہیں لائے تو تم کیا بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے. جا کے اپنے قوم سے کہا. جنہوں نے قرآن سن کے کہا عجیب و غریب کلام ہم نے سنا. یہ تاثیر ہے میرے بھائی قرآن کی. کس کس میں تاثیر ہے, کس کس میں تاثیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی پڑھتے, درخت بھی سنتے, پتھر بھی سنتے, سب آپ کی تلاوت سنتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے. ویسے ہم جتنے واقعات دیکھتے ہیں دنیا کے اندر, معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے. یہ ایک آدمی تھے جو ہمارے ایک آدمی تھے جو پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی ایک مرتبہ تھے, کوئی ہدایت اللہ کر کے. ان کے ایک بھائی تھے, وہ پاکستان چلے گئے تھے. وہ وہاں کے جتنے بڑے لوگ تھے, غلام محمد بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, گورنر جنرل, ان کے پیے تھے, بہت بڑے آدمی تھے. وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کمشنر مل گیا, مجھے پولیس کمشنر آف پولیس مجھے بنا دیے. یہ کب, آزادی سے پہلے, 1947 سے پہلے. کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بہار جانا ہوا. وہاں پٹنہ کے قریب کسی بڑی بستی کے اندر وہ جو بنگلہ رہتا ہے بڑے لوگوں کے لیے, پیس کے لیے, اس میں ٹھہرائے. اور یہ کمشنر آف پولیس بہت بڑا عہدہ ان کا. ان کے ساتھ کتنے جو ہے صاحب ڈی ایس پی بھی, ایس پی بھی, فلاں بھی, بہت سارے لوگ رہتے ہیں. گئے, ایک بہترین کمرہ دیے ان کو رہنے کے لیے. کہا کہ سب کچھ میں آرام کر کے بستر پر لیٹا. لیٹتے رونے کی آواز آئی. لڑکی کوئی رو رہی ہے, چیخ رہی ہے کوئی. میں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے بھائی. لائٹ جلایا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یہ عجیب و غریب بات ہے. پھر لائٹ بجھایا, بند کیا, سویا. پھر وہی کوئی رو رہی لڑکی, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, فریاد کر رہی ہے. میں نے کہا یہ عجیب و غریب مصیبت ہے بھائی. کسی کو کوئی خبر نہیں, سب دور دور ہے نا صاحب, یہ بڑے صاحب, ان کے قریب بھی کوئی آ نہیں سکتے. ایسے انہوں نے کیا. اب ان کو بھی پریشان, نیند نہیں آ رہی ہے. انہوں نے سوچا کہ بھئی قرآن مجید تو ہمارے پاس ہے, کیوں نہ قرآن مجید تلاوت کریں. کہا میں قرآن مجید پڑھنے لگا. آواز خاموش ہو گئی, کچھ بھی آواز نہیں آئی. جتنی دیر میں قرآن مجید پڑھتا وہ آواز ختم ہو جاتی. بعد میں تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اس سرکٹ ہاؤس کے اندر کسی لڑکی کو لا کر اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا, اس کو قتل کیا گیا. اس وقت سے ایسی مصیبت وہاں ہے. ایک شیطانی روح ہے, وہ ہمیشہ آواز کرتے رہتے. انہوں نے کہا دیکھو قرآن کی تاثیر. وہ کہتے ہیں صاحب میں نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا آوازیں پوری دب گئیں, آواز خاموش ہو گئی. کیا تاثیر ہے قرآن کے اندر. جنہوں نے اعتراف کیا, جن نے اعتراف کیا کہ صاحب ایسا کلام ہم نے نہیں سنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اتنا پیارا کلام نازل کیا میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمر فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا جی قرآن مجید آیا, تمہارے دلوں میں تاثیر نہیں پیدا ہوتی, اثر نہیں پیدا ہوتا. قرآن سن کر تم اپنے آپ کو ذرا بھی نہیں بدلتے کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دیکھو اتنا پیارا کلام تمہارے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ شیطان کسی بھی طرح قرآن کا اثر انسان پر ہونے نہیں دینا چاہتا, وہ کسی بھی طرح روکنا چاہتا. آپ قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کریں گے, شیطان کوئی وسوسہ ڈالے گا. تھوڑی دیر کے لیے اسے سمجھ جائیے. فجر کے بعد میں روز قرآن پاؤجز پڑھوں گا, فجر کی نماز کے بعد. بس آپ بیٹھیں گے, فجر کی نماز کے بعد ایک سطر 2-3 سطر پڑھیں گے, یا تو چائے یاد آئے گی, یا آپ کو پیشاب لگے گا, یا کہیں سے کوئی سیل فون آئے گا, یا گھر والے بلائیں گے, کچھ نہ کچھ ہوگا. روز ایسے ہی
اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ دعا پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب قرآن سے غفلت کرانا، قرآن کے اثر کو ختم کرنے کے لیے شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے، اس لیے اللہ کی حفاظت چاہ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو تھوڑا دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اللہ کی یہ پیاری کتاب ہے، اللہ کی یہ محبوب کتاب ہے، اس کے اثرات بہت ہیں، کافر سنے تو بھی، مسلمان سنے تو بھی، اسی لیے اللہ نے اس کتاب مجید کو باقی رکھا دنیا کے اندر، اور یہ نبی کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وہ کتاب ہم کو ملی ہے، اس کتاب کی قدر کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، جو بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے، جو قرآن حفظ کرتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جو قرآن کے مدرسے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی خدمت ہے، یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن کا اثر ہو، ہم قرآن کی ہدایت کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی عبادت کو قبول فرمائے، نماز روزوں کو قبول فرمائے، جو محتاج اور مسکین ہیں ان کی محتاجی کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی نصیب فرمائے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، جو مرحوم ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔